اگر ہم سرچ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی 87 لاکھ مخلوقات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 87 لاکھ مخلوقات میں حساب کس کا ہوگا؟ جواب ہے انسان کا اور جنوں کا. اب کیا دیا گیا ہے مجھے اور آپ کو جس کی وجہ سے ہمارا حساب ہوگا؟ تو جواب ہے اٹس پاور آف چوائس. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی طاقت سے نوازا، اختیار دیا ہے جو کسی اور جانور کو نہیں دیا گیا. دے آل آر پروگرامڈ. مثال کے طور پہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہمیں جو یہ حشرات الارض جو ہے چھوٹے چھوٹے نظر نہیں آ رہے ہوتے، چھپکلیاں نظر نہیں آتی ہیں ہمیں. اب وہ ساری بیٹھ جائیں ایک دفعہ اور وہ کہیں کہ جی اس بار جو ہے ہم سردیوں میں ہائبرنیشن میں نہیں جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب اس چوائس جو ہمیں دی گئی ہے، ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم وکٹم ہوں یا ہم وکٹر ہوں. Yes, we have a choice. Either we become a victim or a victor. اب وکٹم اور وکٹر جو ہے یہ ورڈ وکٹ سے نکلے. اب وکٹ کہتے ہیں کونکر. اگر تو ہم نے اپنے حالات کو اپنے اوپر حاوی آنے دیا تو ہم وکٹم ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے حالات کا مقابلہ کر لیا کسی طرح سے تو پھر ہم وکٹر ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم وکٹم ہوں یا وکٹر ہوں. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کروں گا جس کی مدد سے ہم اپنی زندگی میں وکٹر ہوں. نمبر 1 آئیڈیا، walk away from 97% people. جم رون کا یہ کوٹیشن ہے، کہتے ہیں کہ 97% لوگوں سے مختلف ہو. اور 97% لوگ پاپولیشن میں کیا ہوتا ہے کہ they do not know what they want to do with their lives. 97% لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہوگا تب تک ہم وکٹم رہیں گے. In the absence of vision we become victim. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں جا کہاں رہے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور جو یہ سردی گرمی برداشت کر رہے ہیں، فیول بھی ڈال رہے ہیں، اور کوئی پوچھ لے کہاں جا رہے ہو بھائی، ہم کہیں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم. اور اگر ہم جہاں جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیا ہم وکٹر ہوں گے یا ہم وکٹم ہوں گے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. So first idea is کہ we must know where we are going. اپنی زندگی کا ویژن سیٹ کریں. ہماری زندگی گولز ہونے چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ریسٹورنٹ میں جائیں اور وہ آپ کے سامنے اتنا بڑا مینیو ہے، وہ پوچھے آپ سے کیا کھانا ہے اور آپ کے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ اپنی مرضی سے لے آئیں. اور جب آپ کے سامنے آپ کو اس کی مرضی کا لے آیا جائے ویٹر کی مدد سے، ویٹر کی مرضی کا کچھ آ جائے آپ کے سامنے اور آپ کھائیں اور آپ کہیں گے یہ تو مجھے مزہ نہیں آیا اس کا، تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ آپ ہی ہوں گے، ویٹر نہیں ہوگا. So we must decide where we are going. Second concept جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، we need to take 100% responsibility of our life. اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری ہم نے خود لینی ہے. اب 100% ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج آپ کے جو حالات ہیں وہ کس وجہ سے، آپ کی زندگی میں کیا مشکلات جو ہیں یا آپ جو بننا چاہتے تھے اپنی زندگی میں کیوں نہیں بنے ابھی تک، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو جوابات اس میں آتے ہیں نا، اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے. اور یہ میں اپنی ورک شاپ میں اکثر یہ ایکٹیویٹی کرواتا ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، چاہے وہ سیلس کے لوگوں کی جی سیلس کیوں نہیں ہو رہی ہے، ایک عام بندہ ہے کہ جی پروموشن کیوں نہیں ہو رہی. آپ لوگوں سے سوالات پوچھیں اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو جوابات آتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جی حالات بہت خراب ہیں، لوگ ہمیں جو ہے وہ پش نہیں کر رہے ہوتے، یا ہم جو ہے وہ لیگ پولنگ بہت ہو رہی ہوتی ہے، حالات ہی بہت خراب ہیں ہمارے. تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی کہ سارے لوگ جو ہے وہ، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بلیم دے رہے ہوتے ہیں. اور جب تک ہم بلیم دے رہے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں 100% ذمہ داری لینی ہے، اور 100% ذمہ داری کا مطلب ہے کہ ہم بلیم دینا چھوڑ دیں. ایک بیٹسمین جاتا ہے اور وہ جی بولڈ ہو کے آ جاتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے پھر اچھا اسکور نہیں کر پاتا، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تمہاری بیٹنگ ایوریج کیوں نہیں اچھی، تو وہ آگے سے کہے کہ کیا جناب، وہ آگے سے یارکر آ جاتا ہے، کبھی باؤنسر آ جاتے ہیں، کیا کروں میں. تو یہ جواب تو نہیں بنے گا نا. وی نیڈ ٹو ٹیک 100% رسپانسبلٹی آف آور لائف. تھرڈ کانسیپٹ جو کہ اسے اور ریلیٹڈ ہی ہے 100% رسپانسبلٹی کے ساتھ، ڈو ناٹ گیو دا ریموٹ کنٹرول آف یور لائف ٹو سم ون ایلس ہینڈس. اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. کتنی مرتبہ دس از ون آف دا موسٹ کامن تھنگز دیٹ وی ہیئر آل دا ٹائم کہ جی آج موڈ بہت خراب، بہت اچھا موڈ تھا میرا، مگر پھر اس شخص سے مل لیا، اس کی وجہ سے موڈ خراب ہو گیا، یا اس نے آج یہ کہہ دیا جس کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے. تو ہمیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہم نے کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. کوئی اگر ہماری تعریف کر لیتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں،
یا کچھ ہمیں کوئی برا کہہ دے تو ہم ایک دم سے جو ہے ڈاؤن ہو جائیں گے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چل رہے, ہم نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کو دیا. سو اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول لینے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم جو ہے بلیم دینا بند کریں, اور خود سے جو ہے ہم اپنے جو خود اعتمادی پیدا کر کے جو ہمارے اپنے گولز ہیں, ہمارے جو ویژن ہے, ہم اس کے مطابق چلیں. ویری کامن ایگزامپل, ایک جب آپ ٹریفک میں جائیں اور ایک گاڑی کو پیچھے سے کسی نے آ کے ہٹ کر دیا, تو آپ دیکھیں کہ جو دونوں کے جذبات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خراب ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سچویشن میں جہاں پہ وہ آئے ہوتے ہیں, وہ سچویشن جو ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں رہتی, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم دینا شروع کرتے ہیں. میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو لڑائی میں جو کامن چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ جی تمہاری وجہ سے ہی ہوا, تمہاری وجہ سے ہی ہوا. تو جب ہم اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول ہم خود رکھ لیتے ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے یہ نہیں ہوتا اور ہم وکٹم نہیں فیل کر رہے ہوتے, ہم وکٹر اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. So these are the 3 very important lessons. Number 1, اپنی زندگی کا ویژن سیٹ کریں, walk away from 97% people. Second, take 100% responsibility of our life. And third, do not give the remote control of our life to someone else. Thank you.